دبیر پڑھ رہا ہوں، میں اس میں دہراؤں گا نہیں نہ تشریح کروں گا. ابوالفضل عباس کی آمد ہے. باجے بجے لرز گیا میدان تیر آئے. ابوالفضل عباس میدان میں آ رہے ہیں. باجے بجے لرز گیا میدان تیر آئے، تنہا کے روکنے کو ہزاروں شریر آئے. عباس یوں جھپٹ کے پئے داروگیر آئے. داروگیر یعنی جنگ. اجی میں کیا کروں صاحب، آپ سب کی اردو بھی میری طرح ہی ہے، مجھے بھی مشکل لفظ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. تنہا کے روکنے کو ہزاروں شریر آئے، عباس یوں جھپٹ کے پئے داروگیر آئے. ہر صف میں غل ہوا کہ جناب امیر آئے. تلوار جب نکلتی، دیکھیے جو نعرے لگا رہے ہیں نا آپ، یہ نعرے لگا رہے ہیں، اس کو مفید بنائیے. یہ جو یا علی کہہ رہے ہیں نا آپ، اس یا علی کہنے کو دل سے کہیے، امیر مومنین سے مدد مانگنے کی نیت سے، اور ثواب ہدیہ کیجئے ابوالفضل عباس کی نیابت میں جناب ام البنین کو. تو یہ گھڑی بند ہے صاحب، یہ میرا قصور نہیں ہے. اچھا، جب تلوار کھنچتی ہے، تلوار ہوتی ہے ہلال کی طرح. اب جائیے گا باہر دیکھ لیجئے گا، کھنچتے ہی تیغ جلوے مہتاب ماند تھا. تلوار ہلال کی طرح ہے. جب عباس نے کھنچتے ہی تیغ جلوے مہتاب ماند تھا، تیغ ایک طرف. اب یہ دیکھیے، ہماری اردو میں ایک اصطلاح ہے خالی کا چاند. کس کو کہتے ہیں خالی کا چاند؟ شوال ذیقعد ذیلحج کو کہتے ہیں خالی کا چاند. تیغ ایک طرف نیام بھی خالی کا چاند تھا. تلوار سے خالی ہو چکا ہے، میان سے تلوار، عباس کا نیام خالی ہو چکا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا بیکار ہے، تیغ ایک طرف نیام بھی خالی کا چاند تھا. اب جناب ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ پہنچے شریعے پہ. کھیت کا مطلب میدان جنگ ہے. آخر کو کھیت چھوڑ کے بھاگے زبوں خصال. زبوں خصال گھٹیا لوگ، پر ان کی حیثیت کیا ہے؟ ارے اٹھائی گیروں کی حیثیت کیا ام البنین کے چاند کے سامنے؟ آخر کو کھیت چھوڑ کے بھاگے زبوں خصال، پہنچا ترائی میں اسد شیر ذوالجلال. اللہ رے حسن و جلوے رخسار بے مثال. اللہ رے حسن و جلوے رخسار بے مثال. واقعاً حق ادا نہیں ہو رہا. مرزا دبیر کو خدا ابوالفضل عباس کے دسترخوان پر اسی وقت فی الفور مہمان فرمائے. واقعاً کیا کہنے، اور کیا عجیب، میں تشریح نہیں کر پا رہا. اللہ رے حسن، کتنا حسن تھا عباس کا. فرماتے ہیں گرداب آفتاب تو ہر موج تھی ہلال. دریا میں پانی گرداب اور موج، گرداب آفتاب تو ہر موج تھی ہلال. یہ ہوا کیسے؟ یہ پانی میں یہ خصوصیت آئی کیسے؟ سورج کا عکس نہیں پڑا ہے، یہ کوئی کہا. سنیے، گرداب آفتاب تو ہر موج تھی ہلال. فرما رہے ہیں مرزا صاحب، مرزا دبیر صاحب علی اللہ مقامہ شریف، پانی میں پڑ گیا تھا جو پرتو جناب کا، ایک شور تھا چمک گیا تارا حباب کا. اب محل میں اتر گئے، اب لڑ نہیں رہے مولا. کہنا نعرہ کیا، وہ روکنے والے کہاں گئے؟ تیغیں وہ کس طرف ہیں، وہ بھالے کہاں گئے؟ لے کر خط شکست رسالے کہاں گئے؟ گود کے پالے ایک محاورہ ہے. ام البنین کی گود کا پالا، علی کی گود کا پالا، رسول کی گود کا پالا. لے کر خط نعرہ کیا، وہ روکنے والے کہاں گئے؟ تیغیں وہ کس طرف ہیں، وہ بھالے کہاں گئے؟ لے کر خط شکست رسالے کہاں گئے؟ شمر اور ابن سعد کے پالے کہاں گئے؟ اب بھائی میرے بابا کا تو دستور یہ تھا، سپہ سالار ہوتے تھے سب سے آگے رہتے تھے. ہمارے خاندان نے تو یہی دیکھا ہے.
قلب لشکر میں چھپے نہیں بیٹھے ہوتے تھے. اب گھرانے میں ہمارے یہی خرابی ہے, کیا کریں, رکتے نہیں تھے. بابا کو دیکھا آگے بڑھ بڑھ کے. اب عباس کو وہی عادت ہے. اب عباس پریشان ہے دبیر کے بقول, کہہ رہے ہیں زندہ ابھی ہے یا پسر سعد مر گیا, خالی پڑا ہے کھیت یہ خونی کدھر گیا. آؤ تو کوئی سپہ سالار ہو, اب کوئی جا کر بتائے مولا کو, مولا یا علی ابن ابی طالب یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے, کہاں یہ اچکے, کہاں طیب و طاہر خاندان. او شمر اپنی فوج کا اندھیر دیکھ لے, بھاگیں جس سے سور وہ شمشیر دیکھ لے. اس تلوار کو لے کے میں آیا, گائے بھیڑوں کی طرح تم بھاگ گئے. ایک دم میں بسملوں کے ہوئے ڈھیر دیکھ لے, او بے خبر ترائی میں ہے شیر. ایک اردو کا محاورہ ہے, اپنی بات پر آ گئے یعنی اپنی بات پر اڑ گئے. حزابر کہتے ہیں شیر کو. ابھی ہوا کیا ابو الفضل عباس, تم آئے کیوں, کیا لینے آئے ہو ہزاروں کے لشکر کو چیر کر پانی لینے. فرما رہے ہیں دبیر مولا کی زبان سے, حزبر یعنی شیر, لڑتے ہیں یوں حزبر جب آتے ہیں بات پر. اب سنیے, اب حش تک ہے شیر کا قبضہ فرات پر. یہ کون سی ضد ہے عباس کو, نعوذ عباس ضدی ہیں, عباس ضدی ہیں. کون سی بات پہ اڑ گئے. بڑے بھائی نے کہا تھا امام وقت پانی لے کر آؤ, لڑتے ہیں یوں حزبر جب آتے ہیں بات پر. حسین کا جہاں حکم ہو ہم اپنی گردن کٹا دیں, لڑتے ہیں یوں حزبر جب آتے ہیں بات پر. اب حشر تک ہے شیر کا قبضہ فرات پر. کہنے لگا یہ شمر سے مارد بن سدیف. اب شمر اور پسر ساتھ چھپے ہوئے کھڑے, عباس گھمسان کر رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں. جب قلب لشکر سے دیکھا کہنے لگا یہ شمر سے مارد بن سدیف پیکے اجل ہے یا کوئی سیفی ہے ان کی سیف. نہیں 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 رک جائیے. سیفی صغیر دعا ہے مفاتی میں جو دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جاتی. اچھا اس میں دعا پڑھیں, ہو سکتا ہے دشمن ختم ہو جائے, ہو سکتا نہ ہو. کہنے لگا یہ شرم سے مارد بن سدیف پیک اجل ہے. پیک یعنی قاصد, موت کا قاصد ہے, یا سیفی پڑھ رہے ہیں عباس, یہ تلوار ہے, سیفی ہے, موت کا فرشتہ ہے. پیک اجل ہے یا کوئی سیفی ہے ان کی سیف. اے ابن سعد آنکھ نے دیکھا ہے کم یہ کیف. میں نے ایسی آنکھوں سے اپنے آج تک جنگ نہیں دیکھی. اے ابن سعد آنکھ نے دیکھا ہے کب یہ کیف. بالکل خاموش ہو جائیے گا, غور سے سنیے گا. اے ابن سعد آنکھ نے دیکھا ہے کم یہ کیف, لاکھوں میں ایک مرد نہ نکلا ہزار حیف. بھیجا گیا عباس سے, لشکر کو بھیجا گیا عباس سے مشکیزہ چھین کے لاؤ. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے شمر سے ایسے ہی گر جری ہوں تو روم اور چین لیں. اس وقت کی سلطنت روم اور چین, ایسے ہی گر جری ہوں تو روم اور چین لیں. ان سے چھنے نہ مشک یہ دریا کو چھین لیں. تم ان سے مشک چھیننے کے لشکر کو بھیج رہے ہو, یہ لشکر سے دریا کو چھین چکا. میاں کیا خام خیالی ہے, ان سے چھنے نہ مشک یہ دریا کو چھین لیں. اب لشکر کا سردار ہے شمر, اس کو برا لگا, کہا بولا یہ شمر. اب دبیر کی روح سے معذرت کے ساتھ, دبیر میری مشکل کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اس طرح کے متقی عابد و زاہد مادحین اور میراسین مصائب اہل بیت تھے, وہ اس وقت ان تک ہمارا کلام پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. تو میں دبیر کی روح سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جناب دبیر صاحب خدا آپ کو اجر دے, بس آپ ہماری مجبوریاں. بولا یہ شمر کہ پھر تجھے جوش آیا ہے تو جا. مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, جا کے لڑ دے عباس سے. بولا یہ شمر کہ پھر تجھے جوش آیا ہے تو جا. غافل تا خیر اب تجھے ہوش آیا ہے تو جا. میرے حضور بہر خروش آیا ہے تو جا. ایسا جو بن کے بادہ فروش آیا ہے تو جا. چھینی اگر نہ مشک
تو پھر کر نہ آئیو، چھینی اگر نہ مش تو پھر کر نہ آئیو. آپ نے ایک محاورہ سنا ہے، پانی میں ڈوب مرو. بس وہ محاورہ ذہن میں رہے. اس محاورہ کو اب مجھے پڑھنے دیجئے. بولا یہ شمر پھر تجھے جوش آیا ہے تو جا، غافل تھا خیر اب تجھے ہوش آیا ہے تو جا، میرے حضور بہر خروش آیا ہے تو جا، ایسا جو بن کے بادہ فروش آیا ہے تو جا، چھینی اگر نہ مشک تو پھر کر نہ آئیو، دریا تو ہے قریب وہی ڈوب جائیو. میں کہوں گا دبیر سے کہ حضور والا دریا میں وہ ڈوبے چلو بھر پانی میں جو غیرت مند ہو، دریا تو ہے قریب وہی